बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। खबरों और कब्रों में फर्क खत्म हो गया, प्रोपेगेंडे की गुंजाइश है। नाज़रीन, आपने सुना होगा, लेकिन सुनने से पहले कहते हैं ना, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने, वो वफाकी काबीना जिसे अवाम ने वोट नहीं दिया, जिसे कहा जाता है चोरी के मैंडेट से बनाई गई असेंबली के वुज़रा से वज़ीर आला से वज़ीर आज़म, उसने, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर कर लिया। नाज़रीन, माजी में भी इस तरमीम में एक भी अवाम के मुफाद को तरजीह नहीं दी गई। हालांकि तरमीम वहां जरूरत करनी पड़ती है जहां आइन पर अमल दरामद हो रहा हो, जब आइनी जू मैनी हो जाए, जब हुक्म साहब तबाही का बायस बन जाए, तो फिर आइनी तरमीम की जरूरत नहीं रहती। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कागजों को करना था, वो कर दिया। जियाउल हक मरहूम, जो तकरीबन 11 साल मुल्क के सदर रहे, मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब, जो मुल्क में 9 साल सदर रहे, उन्होंने भी तकरीबन 19 तरामीम की, लेकिन दोनों ही लाहद में चले गए। एक ने उस वक्त के जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी, लेकिन उसने डील नहीं की। दूसरे ने एक हुकूमत जमहूरी यानी कि नवाज शरीफ की 2/3 मेजोरिटी थी, 12 अक्टूबर 1999 में गिराई, लेकिन खैर नवाज शरीफ ने डील करके जमहूरियत की कब्र पर, ताबूत पर कील ठोंक दिया, लेकिन वो भी चले गए। समझ से बाहर है मौजूदा हुक्मरान, जो जुल्फकार अली भट्टो, जो 1973 के आइन की खालिक बनती है, उन्होंने इस तरमीम का इतना हुलिया बिगाड़ दिया, इतना हुलिया बिगाड़ दिया, नाक गधे का, कान बंदर के, पांव गीदड़ के, दिल भेड़िए का, समझ नहीं आती कहां कहां से तरमीम लाए। और इस सारी तरमीम में सिर्फ और सिर्फ अवाम को माइनस किया गया। दूसरी तरफ वजीर दफा ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी, वो नाकाम हो गए और ग्रंटर भी भाग गए हैं। एक तरफ भारत जैसा मुल्क, पाकिस्तान, जिसके साथ 3-4 जंगें कर चुका है, आखिरी जंग 10 मई को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। अब अफगानिस्तान, जो हमारा हमसाया मुसलमान बरादर मुल्क था, उनका वजीर खारजा भारत करता है। लेकिन हम 27वीं तरमीम में किसी को ताकतवर बनाने के लिए जमहूरियत की तदफीन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर मुख्तलिफ सहाफियों ने अपनी राय दी है और पीटीआई ने इसे मुस्तरद कर दिया है। और कल यानी कि आज से ही पाकिस्तान तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने मौजूदा तरमीम और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और जमहूरियत के फ़रोग़ और अदालतों को बेतकीर करना, मीडिया के खात्मे पर मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस तहरीक को ताकत से, गोली से, मुकदमों से, शेलिंग से, लाठीचार्ज से, गिरफ्तार से, मुकदमा से, चलान से, सजा सुनाने से रोकने किया जाएगा। लेकिन कब तक हुकूमत रहेगी? ताहयात ओहदे बांटे जा रहे हैं। बांटे, आपका अख्तियार है, आप असम्बली है, जाली है या असली है। डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। ये वजीर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान कहा करते थे। तो तरमीम होती है, चाहे एक शख्स को
طاقتور بنانے کے لیے پوری ملک کو یرغمال بنا لیا جائے، اور اب آئینی عدالت بھی بنے گی۔ بندہ پوچھے اگے عدالتاں نے کڑے چڈے لا لینے جو اب 9 لوگوں پر مبنی بنا دو گی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے گی، آئینی عدالت رہے گی اور سپریم کورٹ رہے گی۔ ویسے تو پینٹ کورٹ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس پر بہت سے صحافیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اس ترمیم کو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اس ساری تبدیلی سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نجم سیٹھی صاحب جو حکومت کے قریب ہیں اور ان کے بھی قریب ہیں جو سب کے قریب ہیں، یعنی کہ سب سے قریب ڈنڈے کے زور پہ ہے۔ اب یہ سن لیجیے۔ اب نہیں چھوڑنا، انہیں پڑھ کے لے جانا، انہیں کرنا ہے کرنا۔ تو اب تو اس کے بعد تو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک، ان کو تو کوئی نہیں حاصل آ سکے گا، فیلڈ مارشل صاحب کو، اور خان صاحب آ بھی جاتے ہیں الیکشن، ٹھیک ہے نا، تو یہ کانٹ ڈو اینی تھنگ، 2/3 لے کے آ جاتے ہیں، 2/3 پھر یار یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا نا، تو آپ کا خیال ہے 2/3 لینے دیں گے؟ چلو نا یار، کیا باتیں کرتی ہو تم، راستہ میں نکال رہا ہوں اور تم پھر اس کو فائٹ کر رہی ہے 2/3 یہ وہ، میرا خیال ہے چپ کر کے بیٹھے رہے 2/3 1/3 لے کے لے جائے تو بڑی بڑی غنیمت ہے۔ آپ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، آپ ایویں لگے ہوئے پی ٹی آئی کو ہوپس دینے میں۔ آپ نے سب سے پہلے میں نے تو یہ کہا کہ موقع اب ڈیل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تھا نا پہلے کہ وہ کیسے جیل میں ڈال دیں گے، کیسے لیں گے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، نہیں چھوڑے گا کسی کو۔ اب یہ کہ وہ سارے اپنے آپ کو امیونٹی دے رہے ہیں، استثنا دے رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے، تو پھر خان صاحب آ کے بیٹھے اور شیئر کریں پاور ود اپوزیشن اینڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر ٹھیک ہے، اللہ خیر سے، نو پرابلم۔ تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، تو میں کہہ ہی دیتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اس ترمیم کے بعد عمران خان کو 2/3 میجورٹی نہیں لینے دی جائے گی، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ نہیں نجم سیٹھی صاحب، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، کل کیا ہو کس کو خبر، سما 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کو تو یاد ہوگا ضیاء الحق کے بارے میں نواز شریف کہا کرتے تھے کہ یہ ایسے غیر جماعتی 10 الیکشن کرائیں گے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد فضا میں جہاز پھٹا، اور فیصل مسجد کون دفن ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی برسی پر کتنے لوگ جاتے ہیں۔ مشرف صاحب نے اپنی حکومت گرانے کے بعد اسلام آباد کراچی میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، مکہ لہراتے ہوئے کہا میں نہیں، میری کرسی مضبوط ہے۔ تو یہ کرسیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا ان کا خیال ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل آف، اب کہا جا رہا ہے نئی آئینی ترمیم کے مطابق محترم فیلڈ مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ تاحیات رہے گا۔ یقینی بات رہنا چاہیے، اب اسمبلی نے کر دیا، ترمیم کر دیا تو اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ان کی طاقت تھی۔ ناظرین، اس پر بہت سے صحافیوں نے اپنی رائے دی ہے۔ نجم سیٹھی نے جو کہا وہ بھی کہہ دیا۔ دوسری طرف یہ بھی چل رہا ہے کہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود حاشمی کی ایک تصویر، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اس کا ایکس پہ پیغام چلایا جا رہا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں سنیں۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد نواز شریف کی جمہوریت پسندی کی قبرستان کا فاتحہ خوانی کہاں کہاں پڑی جاتی ہے، کیونکہ اس جمہوریت میں عدلیہ کو آزاد کرنے کی بجائے کنٹرول کرنے کی پالیسی اپنائی گئی، سب کو جواب دہ ہونے کی بجائے سب کو محفوظ راستہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس پر ثمینہ پاشا نے بالکل معمولی سا ایکس پہ میسیج دیا ہے، جنہیں نوکری سے نکالوایا گیا۔ انہوں نے کہا سوشل میڈیا دیکھ لیں اور اپنی عقل پر ماتم کریں، کیا ذلت اٹھا رہی ہے ترمیم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہی ہیں۔ ایک اور خاتون اینکر کہتی ہیں کیا میاں نواز شریف 27ویں ترمیم میں ووٹ دینے ایوان میں آئیں گے؟ یقینی بات ہے، اگر لندن سے ڈیل کر کے سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود کرائے، ان کے بھائی شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی، جیل جانا تھا، انہیں وزیر اعظم بنایا، بیٹی نے پی ایم ڈی کے جلسوں میں جو اپوزیشن اتحاد بنایا تھا، کہا تھا یہ جو دہشت گردی ہے، گجرانوالہ میں نعرے لگائے تو اسے وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ان پہ ہوتے ہوئے 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد چھوڑے، اللہ معاف کرے، تھانہ مرید کے ہوا، سعد رضوی اور انس رضوی ابھی تک نہیں مل سکے، جسے حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ موٹر سائیکل ہم آزاد جموں کشمیر میں ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا، پکڑ لیں گے، لیکن ابھی تک نہیں پکڑا۔ یقیناً حکومت تو سچی ہوتی ہے
کیا ہے کہ 50,000 سے زیادہ مریض کے میں ناکہ بندی کی گئی تھی لیکن پھر بھی نکل گئی. ان سب سوالوں کے جواب آئیں گے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جواب نہ آئے. ناظرین یہ ممکن ہی نہیں. جبکہ مختلف صحافیوں نے مصطفیٰ نواز کو کر کہتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے سب کود پڑے ہیں، صدر کو زندگی بھر کے لیے استثناء کمال ہے، آئین میں تو ریاست اور فرد کے مابین معاہدے کا نام ہے، یہاں تو ریاست کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمیٹی بنا دیے گئے. عمر بڑا استثناء کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک بندہ صدر پاکستان رہتا ہے جب تک پریزیڈنٹ ہے اسے استثناء ہے؟ کیا اس کے بعد قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد اغوا کر لیتا ہے، کسی بھی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی کام کرتا ہے، تو یہ ترامیم آپ کو ان کا جواب دہ ہونا ہوگا. بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محفوظ ہو گئے ہو، لیکن میرے خیال میں اس ترمیم کے بعد بہت سے لوگ غیر محفوظ ہو گئے ہیں. صدیق جان نے بھی اپنے ایکس پہ پیغام دیا ہے، میں بھی خائف نہیں ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیا ڈراتے ہو زندان کو دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں. ہم نہ مانے نہ مانے، او بھائی جس کے پاس ڈنڈا ہے اسی کا سنڈا ہے، سمجھتے گئے ہو گئے. ناظرین دوسری طرف پاکستان میں راجہ ناصر عباس بھی خوب گرجے برسے آج. انہوں نے کہا یہ جو کچھ کام کر رہے ہو ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس پر کہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جنہیں روکنے کی کوشش گئی کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر امجد علی شاہ اور صوبائی صدر مشرف افریدی کے ہمراہ آئی ایف کے 18 یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر کے طلبہ کے لیے پیغام. ایک کرکٹر پتہ نہیں مجھے اس کا نام بھول گیا، کہتا ہے کہ پنجاب میں کام ہے، اور پنجاب میں کرپشن کے انبار ہیں، انتقامی کارروائیوں کی انتہا ہے، نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ اخلاقیات ہے، صرف دھول دھاندلی ہے. خدا کے واسطے جس دن آپ پر ایسے ظالم ہوئے تو آپ بتائیں گے. سہیل افریدی کیا کہتے ہیں اب ان کی زبانی سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 14 نومبر آنے والا ہے، 14 نومبر 2007 کو ہم نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی مراد سعید کی قیادت میں، اور آج الحمدللہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کو لیڈرشپ پرووائڈ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ 14 نومبر آنے والا ہے، جس طرح کہ ہم آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ اس دفعہ 14 نومبر کو آئی ایس ایف کا یوم تاسیس دھوم دھام سے منائیں گے. تو انشاءاللہ میں بذات خود 14 نومبر کو کے ایم سی گراؤنڈ پشاور میں خود شرکت کروں گا، اور وہاں پر ایک عظیم و شان کنونشن ہوگا انصاف سے. ناظرین ایک طرف تو حکومت 27ویں ترمیم میں جشن منا رہی ہے، دوسری طرف نوجوان سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں وہ خود منائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو وہ منائیں گے بھی. لیکن کیا اس ملک کے حکمران جو اس وقت ہے، محمود آج کل کہہ رہے ہیں کل رات سے ہماری ملک گیر احتجاج ہوگا، اب ان کی زبان آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہ آور ہے. جب پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی شکل اختیار کر لے، چونکہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، عوام کی طاقت سے یہاں لوگ پہنچتے ہیں، ان کو کوئی درخور احترام نہیں مانتا، اس لیے ہم ڈائریکٹ عوام کے پاس جا رہے ہیں. عوام سے ویسے بھی لوگوں کے سوالات تھے کہ کب تاریخ شروع ہوگی. جس انداز میں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کی طاقت پہ، وہ جس انداز میں وہ بنیادیں کھلار رہے ہیں پاکستان کی جو آئین کی، ہمارے سوا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم تمام پاکستان کے متندوس جمہوری جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو اپیل کریں. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کل رات سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی، یہ تاریخ کی ابتدا ہے، بسم اللہ ہم نے کرنی ہے. بس اللہ اکبر کہہ کے جو علامہ صاحب نے فرمایا یہ ہم نے کرنا ہے 15 منٹ تک. پہلے یہ جو علامہ صاحب نے فرمایا، سارا دوسرا سلوگن ہوگا جمہوریت زندہ باد آمریت مرد آباد، یہ سلوگن ہوگا. قیدیوں کو رہا کرو، یہ تیسرا سلوگن ہوگا. اس سلوگن کے ساتھ ہم بسم اللہ کریں گے، اللہ کا نام لے کے ہم تمام پاکستان میں ہر رات نئے نئے سلوگن کے ساتھ پاکستان کے عوام کی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے. اور ان قوتوں کو جنہوں نے جو اپنے اس تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں. ہم انہیں بتائیں گے کہ پاکستان پہ وہ ہوگا، پاکستان کی بات وہی ہوگی جو پاکستان کے عوام کہیں گے. پاکستان کے عوام کا نعرہ یہ ہے کہ آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، وہیں سے داخلی اور سیاسی
पॉलिसियां होंगी हमसायों के साथ जी और जीने दो की बुनियाद पे जिंदगी चलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, तारीख के तहफ़्फ़ुज़ यार। नाज़रीन, कहने को तो उन्होंने बात अच्छी की है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन कुछ लोग मौजूदा हालात पर मायूस होकर कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, क्योंकि जब मुल्क में हुक्मरानी आइन और कानून की ना होगी तो फिर माफिया का राज होता है, शख्सियात को मजबूत किया जाता है। अदलिया कैसे आज़ाद होगी? जिस अदलिया का इंतखाबी एग्जेक्टिव करेगी। जियो के प्रोग्राम बोर्ड कार्ड में रीमा उमर क्या कहती हैं मौजूदा तरमीम पर, ये उनकी ज़बानी सुने, हम बोलेंगे तो बोलेंगे करके बोलता है। लोग परेशान हैं क्योंकि जुडिशरी अपॉइंटमेंट कैसे इंडिपेंडेंट होगी अगर उसकी अपॉइंटमेंट्स ही आपके एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करते हैं, उसमें जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, उसमें कोई कमेटी की जरूरत नहीं है आपको पार्लियामेंट्री, उसमें कोई जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस आ गए, वो मिलकर प्राइम मिनिस्टर के साथ लगाएंगे आपके फर्स्ट बैच ऑफ जजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में से चूज करके। दिस किसी दुनिया के मुल्क में इसको इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं तस्वर किया जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कुछ तो आपके पास बिल्कुल ही आप एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स तो ना बने ना। और जब यूएन बेसिक प्रिंसिपल देख लें, बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसका पहला नुकता ये होता है कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं होनी चाहिए। फिर अलीना एक और चीज है, मैं ओवरऑल जुडिशरी से रिलेटेड देखती हूँ जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो पहले हमारे मसला था ना, जजेस को निकाल नहीं सकते थे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी, पूरी कार्रवाई होती थी। अब ये जो डीम्ड रेजिग्नेशन है, इसको एक तरह से एक टूल बना दिया गया है, जिससे अगर आपको अनफेवरेबल जजेस हैं, अगर वो इस सिस्टम की रजामंदी के साथ नहीं की रहे थे, इस सिस्टम की मर्जी से नहीं अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे, तो दे विल बी डीम्ड रिटायर्ड, और फिर इस तरह भी आप उनको रिमूव कर सकते हैं। रीमा उमर कहती है अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जब मुल्क में ये कल्चर हो कि मेरा बंदा इत्थे होएगा, मेरा बंदा इत्थे होएगा, तो फिर मुल्क में इंडिपेंडेंट और इंसाफ का कत्ल होगा। कत्ल आप समझते हैं, कत्ल तो कितने ही हुए। इसीलिए कहा जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और 27वीं तरमीम काबीना ने मंजूर कर ली। इसीलिए ज़्यादा उछले नहीं, समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।